ایک بڑے مشہور صحابی ہیں مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دور سے، عراق کی جانب کسی بستی سے، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، اور ہم قریب العمر نوجوان تھے، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم نے 20 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل اور شفقت و محبت کرنے والے تھے۔ فَظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، آپ کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ لوگ جو مہمان آئے ہیں یہاں دور بستی سے، اب یہ اپنے اہل و عیال کی جانب مائل ہیں، اور انہیں اب اپنے اہل و عیال کی فکر لاحق ہو چلی ہے۔ فَظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا، تو ہم سے ہمارے گھر کے بارے میں پوچھا، اور ہم نے اپنے پیچھے جو اہل و عیال جو کچھ چھوڑا تھا اس کے بارے میں پوچھا، ہمیں آپ کو بتلایا۔ فَأَخْبَرْنَا، تو جب ہمارا اپنے گھروں کی جانب اشتیاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا ارجعوا الی اہلیکم، اب آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیے۔ فاقیموا فیہم، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیے۔ وعلموہم، اور انہیں تعلیم دیجیے۔ وَمُرُوهُمْ، اور انہیں حکم دیجیے۔ وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، اور اس نماز کو اس وقت میں پڑھیے۔ بتلایا ہوگا اس کا وقت، اور 20 دن کی تعلیم بھی ہو چکی تھی، اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی تھی انہوں نے، اور نماز کی بہت ساری باتیں مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ نے دوسری احادیث کے اندر روایت کی۔ تو کہا وصلوا صلاۃ کذا فی حین کذا وصلوا کذا فی حین کذا، اس نماز کو اس وقت میں پڑھنا ہے، اس نماز کو اس وقت میں پڑھنا ہے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک شخص اذان دے۔ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي وَصَلُّوا، اور جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے ہی نماز پڑھنا۔ تو پہلی بات جو آپ نے کہی اپنے اہل و عیال کے تعلق سے کہ وَعَلِّمُوهُمْ، انہیں تعلیم دینا، انہیں سکھلانا دین کی باتیں، جو کچھ تم نے دین کے تعلق سے ہمارے ہاں سیکھا ہے اور سمجھا ہے، اسے اپنے اہل و عیال کو بھی سکھلانا، اور انہیں تعلیم سے، علم و ادب سے آراستہ و پیراستہ کرنا۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت تعلیم اور علم و فن۔ آج مسلم گھرانے تعلیمی میدان میں، علمی میدان میں، علم و ادب کے میدان میں دوسرے اقوام کی بنسبت بہت پیچھے اور سستی اور کاہلی کے شکار ہے۔
جبکہ یہ دین ہی تعلیم سے شروع ہوتا ہے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی لے کر کے آئے تو کہا اقرا یا محمد پڑھ. کمان بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا. اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی وحی ہی پڑھانے کے لیے آئی کہ پڑھو مسلمانوں، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ادب سیکھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں تعلیم دو، انہیں علم سے آراستہ کرو، انہیں ادب سکھلاؤ. لیکن یہ مسلمان شروع میں قرون اولا میں تو مسلمان تعلیم میں دوسرے اقوام کے مقابلے میں کہیں پیچھے نہیں تھا. کئی صدیوں تک ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ایک سے ایک بڑے بڑے عالم، علامہ اور علوم و فنون کے ماہرین پیدا ہوئے. دوسری اقوام ان سے سیکھتے تھے علم و فن، اور آج تک ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. آج تک ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور اسے سنگ میل سمجھا جاتا ہے، ابتدائی کتابیں سمجھی جاتی ہیں. ان کے تراجم کر کر کے دنیا بھر کی زبانوں میں آج بھی پڑھا جاتا ہے. جو نبی سب سے پہلا پیغام لے کر کے آیا تھا تعلیم کا، آج اسی کے امتی تعلیم سے بے بہرا ہے. یہ بڑا ہی افسوسناک المیہ ہے. ہم اپنے بچوں کے تئیں، اپنی نسل کے تئیں اتنے زیادہ حساس نہیں ہو پاتے. لڑکے نے پڑھ لیا تو 4 کلاس 5-10 کلاس، پھر اسے کسی کام میں لگا دیا. کہا بچے کا من نہیں لگ رہا، بچے کا من نہیں لگ رہا، اس لیے آگے کی پڑھائی مستقل. دوسری قوموں پہ دیکھیے، تعلیم ہی وہ زندگی سمجھتے ہیں. تعلیم کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے. ہم کہاں پڑے ہوئے میرے بھائیوں اور دوستوں؟ اگر ہمیں اپنے گھروں کا ماحول سدھارنا ہے تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہوگا، خصوصاً اسلامی تعلیم سے. ٹھیک ہے عصری تعلیم بھی دی جائے بچوں کو، لیکن اسلامی تعلیم بھی ضروری ہے میرے بھائی اور دوستوں. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جب ہم اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج کر انہیں عالم اور مولوی نہیں بنائیں گے تو ہمیں دین کی باتیں بتلائے گا کون؟ ہم دین جانیں گے کیسے؟ جہاں اللہ نے ہمیں 2 4 8 10 بچے دیے ہیں،
जिस किसी को भी कोशिश कीजिए कि एक दो बच्चे तो कम से कम इस्लामी मदरसे में जाएं और दीन की तालीम हासिल करें, आलिम दीन बने। ताकि हमारे घर का माहौल इस्लामी और दीनी हो, हमारे घर की तहजीब और सकाफत इस्लामी सकाफत और इस्लामी तहजीब हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपने किसी लड़के को अगर मदरसे में भेज दें और उसे मौलवी बना दें, वो मुल्ला बन के क्या करेगा? किसी छोटे मोटे मदरसे में पढ़ाएगा, मुश्किल से 2-4-10 हजार कमाएगा, बड़ी मुश्किल से उसकी रोजी रोटी चलेगी। ये बड़ी मशक्कत वाला इल्म है। चलो स्कूल में पढ़ाते हैं, वकील बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, साइंसदान बनाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, ख्वाब की बातें और ख्वाब तो बड़े बड़े लोग देखते हैं, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरा ये जाती तजर्बा है। बहुत सारे लोगों ने स्कूल में अपने बच्चों को डाला ये कह करके कि डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंसदान बनेगा, फला बनेगा और फला बनेगा। कुछ नहीं, आवारागर्द बन गया। स्कूल में ही 2-4-10 क्लास पढ़ करके फिर किनारे लग गए। कई के लड़के के घर के माहौल नहीं, कम से कम इस्लामी मदरसे में तो भेजिए एक लड़के को और उसे पढ़ाइए और आलिम दीन बनाइए, और फिर देखिए कि घर का माहौल कैसे बदलता है। बात लोग तो बेचारे इस डर से नहीं भेजते कि फिर हमें भी बदलना पड़ेगा। बाप खुद डरा हुआ है कि जितनी शरारतें हम जिंदगी में करते हैं, ये सब हो सकता है छोड़ना पड़ जाए, दाढ़ी रखना पड़ जाए, नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। भाई लोग ताना देंगे कि इसका बेटा मौलवी है और ये नमाजें नहीं पढ़ता, दाढ़ी नहीं रखी, चाय खानों में बैठा रहता है। तो इस डर से मदरसे में नहीं भेजते कि ना बाबा, हम अपने लड़के को मुल्ला नहीं बनाएंगे। और इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के शौक में मैंने तो देखा है कितने उलमा अपने बच्चों को ऐसे ही जाहिर कर देते। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया कि लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फला बनेगा, फला बनेगा। कुछ नहीं बना मेरे भाई और दोस्तों, आवारा गर्द बन गया, आवारा गर्द बन गया। आज खुद बाप शेख परेशान है कि बेटा बिगड़ गया, अब ये सुधरेगा कैसे? भाई दुआ करो मेरी औलाद सुधर जाए। अरे यार, आपने डाला कहां उसको? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना अरबों रुपया लगा कर, करोड़ों छोड़िए, हमारे अपने शहर में बुजुर्गों ने अरबों रुपये लगा करके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम की, जामिया तलबिया। लेकिन कितने उसमें पढ़ते हैं मेरे भाई और दोस्तों? अगर आप जोड़े ना तो जितने मौलवी वहां से निकलते हैं हमारे शहर के, तो कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ का एक मौलवी पड़ जाएगा। इतना खर्च किया जाता है वहां
سالانہ بجٹ جتنا ہوتا ہے اور اتنے میں ہم اپنے شہر کے جتنے مولوی نکالتے ہیں وہاں سے عالم دین، تو مجھے تو لگتا ہے کہ کئی لاکھ کا ایک ایک مولوی پڑ جاتا ہوگا. کسی سال تو ایک ہی رہتے ہیں، 2 رہتے بچے، اور اس پہ بھی بیچارے کچھ ہی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جمعہ وغیرہ پڑھا لیں، تقریر کر لیں. کتنے تو بیچارے گونگے رہ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. کتنے تو بھول بھال جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ مدارس کے پڑھے ہوئے وہ مولانا، مولوی، وہ عالم کم از کم شراب پی کر کے روڈ پہ نالی میں پڑا تو نہیں ملتا. وہ جب بھی آپ کو ملے گا تو مسجد میں ہی ملے گا یا گھر ملے گا، چائے کھانے میں بیٹھا ہوا نہیں ملے گا، جوا کھانے میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ قہوہ کھانے میں نہیں ملے گا، آوارہ گردی کرتے نہیں ملے گا رات میں. آپ مانتے ہیں کہ نہیں اس بات کو؟ آپ اپنے لڑکے کو اسلامی مدرسے میں داخل کیجئے، آپ مت جائیے، ایک بار جا کر کے داخلہ کرا دیجئے جیسے میرے ابا نے کیا. ایک بار ڈال دیا، پھر کبھی پلٹ کر کے نہیں دیکھا، ادھر سے گنا کی طرح پھر آ کے نکل گئے. وہ جو بنا کر کے، تربیت دے کر کے، تعلیم دے کر کے اور اسلامی تربیت اور تعلیم میں ڈھال کر کے جو چیز وہ نکالیں گے، وہ آپ کے بہت فائدے اور کام کی ہے. وہی اولاد آپ کے کام آئے گی. باقی کی گارنٹی نہیں میرے بھائیوں، لیکن اس کی گارنٹی ہے وہ کتنا بگڑ جائے گا میرے بھائیوں. ایک مولوی کی ایک حد ہوتی ہے، ہم لوگ جانتے ہیں. کہاں جائے گا میرے بھائی بگڑتے بگڑتے؟ لوٹ کے پھر آئے گا. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. عمل تو کرے گا دین پر، برائیوں اور خباثتوں سے بچے گا تو، اور گھر والوں کو بھی بچائے گا. اچھی تعلیم دے گا، گھر والوں کو تو کم سے کم دین کی تعلیم دے گا. تو میرے بھائی اور دوستو، پہلا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ فریضۃ العلم ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حصول ہر مسلمان کا فریضہ ہے. لیکن وہ بچہ نہیں جائے گا. 4 سال کا بچہ، اسے کیا پتا کہاں داخلہ لینا. یہ کس کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. گھر کا جو مکھیا ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اسکول یا مدرسے میں داخل کرے اور اس کی تعلیم کا انتظام کرے، اور بہتر تعلیم کا انتظام کرے، اور ایسی تعلیم کا انتظام کرے جس سے دنیا و آخرت دونوں سنور جائے. صرف دنیا نہ سنورے اور سدھرے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اور ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو کہ کوئی عالم دین، کوئی مولوی مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد بھوکا سوتا ہو یا بھوکا مر گیا. میں نے تو ایسا نہیں سنا کہ کوئی مولوی بھوکا مر گیا ہو افلاس میں. ایک تو اللہ نے اسے قناعت دی. مولوی کو جتنی تنخواہ ملے نا،
2,000 3,000 4,000 5,000 الحمدللہ اسی میں گھر چلا لیتے. میں نے تو بہتوں سے پوچھا, مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ اتنے میں بیچارے چلاتے کیسے, لیکن زبان پہ شکایت نہیں, الحمدللہ اللہ چل جا رہا ہے. یہ قناعت پسندی یہ بہت بڑی چیز ہے. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. کامیاب ہے وہ شخص جو اسلام لے آئے, ورزق کفافا برابر سرابر روزی دیا گیا, جتنی کمائی اتنا خرچ برابر سرابر. وقنعه اللہ بما آتا, اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ نے اسے قانع بنا دیا ہے. اللہ نے جتنا اسے دیا ہے اس پر اسے قناعت اور صبر ہے. اللہ نے بہت اچھا. تو میرے بھائیو اور دوستو, سب سے پہلی چیز جو ہمارے گھروں کو اسلامی بنانے کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں, خواہ کوئی تعلیم ہو, عصری ہی تعلیم سے آراستہ کریں. اگر آپ کا من ہے تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے, عصری تعلیم سے ہی آراستہ پیراستہ کریں, لیکن اسے تعلیم دیں, اور اونچی تعلیم ہائی ایجوکیشن دینے کی کوشش کریں, بھلے اس میں کتنی قربانیاں دینی پڑے. بھائیو اور دوستو, جنہیں ہماری دوسری قوم جنہیں نیچ ذات تصور کرتی ہے, وہ بھی بیچارہ باپ سائیکل پر بٹھا کے 10 کلومیٹر تک بچے کو لے کے جاتا ہے تعلیم دینے کے لیے. لیکن ہمارا مسلمان بھائی بغل میں اسکول, بغل میں مدرسہ ہے, اس میں نہیں لے جا پاتا. ایک صاحب ایک بار آئے, میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں, کہا 8 یا 10 ایسے ہی بتایا میں نے. پوچھا تعلیم کتنی, کہا وہ پڑھنے نہیں گئے, بٹھایا تو تھا مدرسے میں لیکن پڑھنے نہیں گئے. تو یہ حال ہے مسلمانوں کا. ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارا گھر اسلامی گھر نہیں ہو پاتا. تو سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر تعلیم کی اور علم کی قندیل جلائیں, اور اگر ہو سکے تو ایک بچے کو کم از کم عالم دین بنائے گا. وہ ایسا روشن چراغ ہوگا کہ آپ کا گھر دنوں رات روشن رہے گا. وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ, تو کہا جاؤ اپنے گھر والوں کو تعلیم دیں. وَمُرُوهُمْ, اور انہیں حکم دیں. کس چیز کا حکم؟ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. نماز کا حکم دینا, کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑا اولین فریضہ ہے اسلام. اور بھی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں حکم دینے میں, پوری اسلامی تعلیمات شامل ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے پہلا فریضہ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو, نماز کی تربیت دو, نماز کی تلقین کرو, نماز پڑھنے اپنے ساتھ لے جاؤ. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو انہیں مار پیٹ کر کے پڑھاؤ کہ ہمارا گھر اسلامی گھر. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, اور ان کے بستر الگ الگ کر دو, ایک ساتھ نہ سونا. اپنی
اور خود بھی اسلامی طور طریقے سے رہیں، خود بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو اور بیوی کو بھی نماز کی تعلیم، نماز کی تلقین کریں، اچھی باتوں کی تلقین کریں، اسلامی تعلیمات کو بتائیں، خیر کی باتیں بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، تو گھر کا ایک فرد بیوی بھی ہے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کو اچھی بات کی وصیت کرو، اچھی بات کی تلقین کرو اور نصیحت کرو۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا۔ تو اپنی عورتوں کو بھی، بیویوں کو بھی، بچیوں کو بھی نماز کی تعلیم دیں، نماز کا حکم دیں، اور بقیہ جو احکام ہیں دین کے وہ بھی بتلائیں اور اسلامی تہذیب سکھلائیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یاد کرو اسماعیل کو کتاب میں، وہ نبی اور رسول تھے۔ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ ہم خود نماز نہ پڑھیں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں تو ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں؟ نماز پڑھ لیں اور زکوٰۃ دینا تو بچے ہم سے کیا سیکھیں گے؟ ہم سے بڑے زکوٰۃ خور ہو جائیں گے، اپنی زکوٰۃ خود کھا جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا، ہم تو بھائی یہیں کے آپ ہی لوگوں کے درمیان کے ہیں، بہت سارے ایسے مالداروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جن کا نام چندے کی بک میں نہیں ہوتا، ہر سال ایک مکان کروڑ کا 2 کروڑ کا خریدا جائے گا، خرید لیتے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے، لیکن اللہ کے فضل سے کوئی مسجد یا مدرسے کے چندے میں ان کی رسید کٹ جائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس شہر کے اندر۔ یار اگر 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر 1 کروڑ 2 کروڑ کی جائیداد خرید رہے ہو، کیا ہے کہ ایک دم سے ٹپک جائے گا؟ ہم بھی اسی پروفیشن میں، ہم بھی ساڑی ہی کا بزنس کرتے ہیں، وہ ساڑی کے بزنس میں ہے، ہم بھی اسی میں ہیں، اور لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، وہ لاکھوں نکالتے ہیں، اور وہ بیچارے ہر سال 2 سال 3 سال پہ ایک مکان نیا خرید لیتے ہیں، زمین خرید لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں کرتے۔ ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جب کچھ مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کی خلافت کے دور میں یہ کہا کہ ہم پورا اسلام مانیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہا ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں دو گے، ہم قتال کریں گے، تم سے جنگ کریں گے، جب تک کہ اونٹ کی باندھنے والی رسی تک تم نہیں دو گے ہم تم سے قتال کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کلمہ گو ہے، اے ابوبکر آپ کیسے ان سے قتال کریں گے؟ کہا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان
درمیان فرق کر دیا اسے ہم مسلمان مانتے ہی نہیں. اس طریقے سے تو پورا اسلام ختم ہو جائے گا. بچے گا کیا؟ ان سے قتال کیا. یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نظر میں گردن زدنی کے قابل ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستوں، کتنے ایسے لوگ ہیں عالیشان مکان بنا ہوا ہے، یعنی باہر چبوترے پر کتے کے بیٹھنے کے لیے ماربل لگا ہوا ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے بھائی، ایسے ہی تھوڑا کہہ رہا ہوں. شاندار مکان ہے 4-5 منزلہ، باہر چبوترے پہ ماربل لگا ہوا ہے. الیکشن میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، علاقائی الیکشن ہو جائے لاکھوں خرچ کرتے ہیں. چندہ مانگ دیا 100 روپے کی رسید، مولوی صاحب 100 روپے کی رسید بنا دیجیے. ارے یار یہ زکوٰۃ نکال کے کرے گا کیا؟ یہ 100 روپیہ اگر زکوٰۃ دے گا اور دکھ رہا ہے کروڑ پتی آدمی ہے، یہ زکوٰۃ اپنی کیا کرے گا؟ کہاں لے جائے گا زکوٰۃ؟ وہی اولاد کو کھلائے گا، خود کھائے گا، اولاد کو کھلائے گا. تو کیسی اولاد ہوگی اور کیسا وہ ہوگا؟ کیسا گھر بنے گا میرے بھائیو؟ اسلامی گھر بنے گا. کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا حکم دیتے تھے اپنے اہل و عیال کو اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے. میرے بھائیو اور دوستو، قرآن میں اللہ نے اتنی سخت وعید بیان کی. بے شک وہ لوگ جو روپے پیسے جمع کرتے ہیں، سونا و چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، مساجد اور مدارس میں نہیں دیتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. جہنم میں ان کی پیٹھوں کو، ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا انہی سے، ان کی دولت سے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی تمہارا جمع کیا ہوا مال ہے، چکھو اسے. یہ سب کچھ میرے بھائیو دوستو جو ہم یہاں بناتے ہیں، زمین، مکان، جائیداد، یہ سب یہی رہ جائے گا. یقول ابن آدم مالی مالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِثْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ وَمَا سِوَاهُنَّ فَهُوَ لِوَرَثَتِكَ. انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، میری جائیداد ہے، میرا مکان ہے. وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرا انسان وہی ہے جو تو نے کھا کے حق دیا، کھا کے فنا کر دیا. الا ما اکلت فافنیت، کھانے پینے میں جتنا تو نے خرچ کر دیا وہ تیرا مال تھا. او لبست فابلیت، جتنا تو نے لباس پہ خرچ کر دیا، پہن کر کے پھاڑ کے پھینک دیا. او تصدقت فامضیت، یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، زکوٰۃ ادا کر دیا، نفلی صدقات دے دیے، مساجد بنوا دیے، وہ بھی تیرا مال ہے. وَمَا سِوَاهُنَّ فَهُوَ لِوَرَثَتِكَ، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ تیرا مال نہیں ہے. کون لے جاتا ہے میرے بھائی قبر میں؟ کسی کا مکان جاتا ہے، کسی کا چھوڑا ہوا روپیہ پیسہ جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا میرے بھائی. اگر انسان مرے اس کی جیب میں پیسے ہوں تو وہ بھی اولاد لے لے گی، بلکہ وہ کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں. کچھ نہیں چھوڑتی اولاد. بات کرے گی تو کپڑے وغیرہ تو صدقے کر دیں گے، لیکن روپے پیسے تو سب اپنے پاس رکھ لیں. تو وارثین کا ہے، وارثین کے مال پہ انسان اتنا اتراتا ہے. وہ تو بچے اولاد بانٹ لے گی، حصے کر کے ہو جائیں گے سب.
وہ تمہارا مال نہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال اصل میں جو کام آنے والا ہے وہ وہی ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا، جو ہم نے اللہ کو دے دیا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اللہ کو قرض دو، زکات ادا کرو، صدقہ دو، اللہ کو قرض دو۔ یہ اللہ کو دیا ہوا مال یہ ہمارے کام آئے گا۔ ہم کسی مسکین اور فقیر کو مال دے دیں، روپے پیسے دے دیں، اس کی امداد کر دیں، یہ حقیقت میں ہم اسے نہیں دے رہے، یہ ہم اللہ کو دے رہے۔ اللہ کہے گا قیامت کے دن ہم محتاج تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ہمیں دیا نہیں۔ تو جو ہم اسے دیں گے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہی قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا میرے بھائی اور دوستو۔ تو فرمایا وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا۔ یہ تین چند باتیں تھیں، باتیں تو اور بھی بہت ساری تھیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو وقت میرا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنے اور اپنی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا رب العالمین ہمارے گھرانوں کو، ہمارے اہل و عیال کو اسلامی گھرانہ اور اسلامی اہل و عیال بنا دے۔ یا رب العالمین ہماری بیویوں کی، ہماری بچیوں کی، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی اصلاح کر دے اور انہیں اسلامی تعلیم اور تربیت سے مزین کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رحیم۔ السلام علیکم۔